ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک سورہ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کافی ہے۔
قرآن ہی سے ہماری اصلاح ہوگی۔ اللہ کا قرآن، اس کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید، علی عبدہ سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اللہ ہی نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا۔ وہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ کتاب، ایسا پاکیزہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید کا ایک ایک سورہ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کافی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عربی خطبے میں قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائی، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو پہلی بات یہ بیان فرمائی، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔
دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے دن تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، غور و فکر کرو۔ آنے والے کل کے دن تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، سوچو خیال کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لِغَد، غدن اللہ نے بیان فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ غدن کہتے ہیں آنے والا کل کا دن۔ آج جمعہ کا دن ہے، آنے والا دن ہفتے کا دن ہے، تو آنے والا دن اللہ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی، میرے بندو جیسے آج کے بعد کل کا دن آنا یقینی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آنے والا دن ہفتے کا دن، ہفتے کا دن آنا یقینی ہے۔ اسی طرح آج کے بعد قیامت کا دن آنا بھی یقینی ہے۔ آج جمعہ کا دن گزر جانے کے بعد ہفتے کا دن آنے میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے بعد قیامت کے آنے میں رتی برابر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قیامت کا دن آنے میں یقین ہے، اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، سوچو۔ اور دوسری بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، آج جمعہ کا دن ہے، ہفتے کا دن آنے میں دور نہیں ہے، قریب ہے۔ چند گھنٹے گزر گئے، ہفتے کا دن آ جائے گا۔ اسی طرح آج کے بعد قیامت کے آنے میں کوئی دوری نہیں ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ قیامت کے آنے والے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ اپنے بندوں کو کتنے خوبصورت انداز میں سمجھانا چاہتا ہے، میرے بندو کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے،
یا گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم اچھے اعمال کر کے آخرت کے لیے روانہ کیے ہیں، یا گناہوں میں زندگی گزار کے قیامت کے لیے روانہ کیے ہیں؟ کون سے اعمال قیامت کے لیے تم نے روانہ کیے ہیں؟ ان اعمال کے بارے میں غور و فکر کرو۔ جو بندہ یا بندی دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے ہوں گے، ان کی پاکیزہ زندگی آخرت میں کام آئے گی۔ جو بندہ یا بندی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے، ان کی یہ ناپاک زندگی کل قیامت کے دن ذلت کا، رسوائی کا، ناکامی کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تو 2 مرتبہ اللہ نے اتقوا اللہ کہا ایک ہی آیت میں، کہ تم اللہ سے ڈرو، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ پہلے اتقوا اللہ سے مراد اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے۔ فرائض اور واجبات کے ساتھ زندگی گزارو۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بیکار نہیں ہے، قرآن مجید کا ایک ایک جملہ بیکار نہیں ہے۔ تو پہلے اتقوا اللہ سے مراد اللہ کے واجبات، اللہ کے فرائض کے ساتھ زندگی گزارو۔ دوسری مرتبہ اللہ نے کہا اتقوا اللہ، تو یہاں اتقوا اللہ سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارو۔ ہر گناہ، ہر نافرمانی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا اتقوا اللہ۔ پہلے اتقوا اللہ سے مراد اللہ کے واجبات، اللہ کے فرائض، اور دوسرے اتقوا اللہ سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اللہ کا قرآن سمجھو میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو۔ ایک مطلب یہ ہے پہلے اتقوا اللہ سے مراد اللہ کے احکامات،
اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اور دوسرے اتقوا اللہ سے مراد تم نے جو عمل کیا اس عمل کے بارے میں سوچو، تمہارا عمل صحیح ہے یا غلط۔ تم نے نماز پڑھی، سوچو نماز کے بارے میں، تمہاری نماز صحیح یا غلط۔ کل قیامت کے دن یہ نماز تمہارے کام آئے گی یا تمہیں ناکام کر دے گی۔ نماز کے اندر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، نام و نمود ہوگا، غلط طریقے سے نماز ادا کی ہوگی، یہی تمہاری نماز کل قیامت کے دن تمہیں ناکام کر دے گی۔ تم نے حج بیت اللہ ادا کیا، سوچو تمہارا حج بیت اللہ کل قیامت کے دن آپ کو کامیاب کروائے گا یا تمہیں ناکام کروا دے گا۔ اگر تمہارے حج کے اندر ریاکاری ہوگی، تکبر ہوگا، نام و نمود ہوگا، شہرت ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو پھر تمہارا یہ حج کل قیامت کے دن تمہیں ناکام کر دے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا واتقوا اللہ، تم نے جو عمل کیا قیامت میں کام آنے کے لیے، ان اعمال کے بارے میں بھی سوچو، تمہارے وہ اعمال کل قیامت کے دن کام آئیں گے یا ناکام کر دیں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس آیت کے آخر میں اللہ نے پھر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، لوگوں میں، تنہائیوں میں، جہاں کہیں رہ کر تم نے جو بھی عمل کیا، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ باخبر ہے۔ تمہارے ہر عمل سے اللہ خبر رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک پیغام دیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آج کی جمعہ میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ ابھی حج سے واپس آنے والے آ رہے ہیں، اکثر حجاج کرام واپس آ چکے ہیں۔ جانے سے پہلے یا حج کو عمرے کو جانے سے پہلے ہر ایک سوچتا ہے 40 دن کے لیے، 1 مہینہ کے لیے، 15 دن کے لیے میں حرمین کو جانے والا ہوں۔ جانے سے پہلے کتنا پیسہ لے کر جانا، کتنے جوڑے لے کر جانا، اور کیا کیا چیزیں لے کر جانا تاکہ مجھے مکے میں کام آئے، مدینے میں کام آئے۔ ایک ایک چیز کی تیاری کرتے ہیں، اور جانے والوں سے، تجربہ رکھنے والوں سے سوال کرتے ہیں، بتائیے ہم کیا لے کر جانا، کن تیاریوں کے ساتھ جانا، تاکہ وہاں جانے کے بعد ہمیں افسوس کرنا نہ پڑے۔ یا کسی اور جگہ سفر میں جاتے ہیں، جانے سے پہلے ایک ایک چیز کی تیاری کر کے جاتے ہیں۔
دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے، دنیا سے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، دنیا سے میدان محشر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ بھی تو سوچو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے دن آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ وہ قیامت کے دن کام آنے کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، سوچو۔ دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر، نیکیوں میں زندگی گزار کر، آخرت میں کام آنے کے لیے ذخیرہ بنا دیا، یا یہ کہ دنیا میں گناہوں میں زندگی گزار کر آخرت میں اپنی بربادی، اپنی تباہی کے لیے سامان روانہ کر دیا، ایسی زندگی گزاری۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ترمذی شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت، چالاک ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا ایک ایک دن، اپنی زندگی کی ایک ایک رات، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحے کا جائزہ لے، محاسبہ کرے، میں نے دن کیسے گزارا، رات کیسے گزاری، ایک ایک گھنٹہ میں نے کیسے گزارا، نیکیوں میں یا گناہوں میں، زندگی کا حساب لے، اپنے دنوں کا، اپنی راتوں کا، اپنے لمحوں کا حساب لے۔ جو حساب لیتا ہے یہ چالاک ہوشیار آدمی ہے۔ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کام آنے کے لیے وہ اعمال کی تیاری کرے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، تو آپ نے فرمایا یہ چالاک آدمی ہے۔ جہاں امام ترمذی نے یہ روایت نقل فرمائی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے من دان نفسہ، اس کا ترجمہ یوں کیا کہ یحاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں تم اپنا حساب لے لو۔ کل قیامت کے دن اللہ تمہاری زندگی کا حساب لینے والا ہے، اس سے پہلے دنیا ہی میں تم اپنی زندگی کا حساب لے لو، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو، یہ مطلب ہے۔ میں نے روزانہ 5 نمازوں کی پابندی کی، کل قیامت کے دن اللہ تمہاری نمازوں کا حساب لے گا، اس سے پہلے تم اپنی نمازوں کا حساب لو، میری نماز میں ریاکاری تھی یا اخلاص تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے حج کا، تمہارے عمرے کا حساب لے گا، اس سے پہلے سوچتے رہو میرا حج، میرا عمرہ ادا کرنے میں میرے دل کے اندر اخلاص تھا، تقویٰ تھا، اور للہیت تھی، تواضع تھی، عاجزی تھی، خالص میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج بیت اللہ کیا، یا یہ کہ میرے اندر ریاکاری آئی، دکھلاوا آیا، حج ادا کرنے کے بعد میرے اندر بڑائی آئی، غرور آیا، کیا ہوا؟ اپنے حج کا حساب لو، ایک ایک عمل کا قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے، اس
اس سے پہلے پہلے دنیا ہی میں تم اپنے اعمال کا حساب لیتے رہو۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں قرآن کی عظمت بھی، اللہ کی عظمت بھی اور اخلاص تھا، باللہیت بھی، یا یہ کہ تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں ریاکاری تھی، نام و نمود تھا، شہرت کا جذبہ تھا؟ کیا حساب لیتے رہو؟ یحاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب لینے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں تم اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب لیتے رہو۔ جہاں امام ترمذی نے یہ حدیث نقل فرمائی، اسی کے بعد فوراً امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری زندگی کا حساب لیے جانے سے پہلے پہلے تم اپنی زندگیوں کا حساب لیتے رہو، دنوں کا، راتوں کا حساب لیتے رہو۔ اللہ تمہارا حساب لینے والا، اس سے پہلے تم خود اپنی زندگی کا حساب لو۔ حضرت عمر جیسے صحابی نے یہ بیان فرمایا۔ آج ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کل جمعرات کا دن، الحمدللہ 5 نمازیں میں نے پڑھی، تسبیحات میں نے کی، تلاوت میں نے کی، صدقہ خیرات کچھ کیا، ماں باپ کی کچھ خدمت کی، بیوی بچوں کی کچھ خدمت کی، غریبوں کی کچھ خدمت کی، یہ اعمال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کا حساب نہیں لیتے۔ جو زندگی گزر گئی، گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ، جائزہ ہم نہیں لیتے، یا یہ کہ کل جمعرات کا دن میں نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، جھوٹ میں، غیبت میں، چوری میں، دھوکہ دینے میں اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں، بیوی پہ ظلم ستم ڈھانے میں، اولاد کی تربیت نہ کرنے میں، یوں ہی گناہوں میں گزار دیا۔ گزرے ہوئے دن کا جائزہ ہم نہیں لیتے، اس کا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہاری گزری ہوئی زندگی کا اللہ حساب لینے والا ہے، اس سے پہلے پہلے تم اپنی زندگی کا حساب لیتے رہو۔ میں نے یہ باتیں کیوں کہا؟ اب سمجھو اصل کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی کا جائزہ، گزرے ہوئے دنوں کا، گزری ہوئی راتوں کا جائزہ ہم نہیں لیتے۔ آج ایک محرم کتنے نوجوان ہوں گے جو واٹس ایپ کے اندر لوگوں کو میسج کیا، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، مبارکبادی دینے والوں، اس سے پہلے سوچو میری زندگی کا 1
साल गुजर गया, 1440 पर 6 हिजरी खत्म हो गई। आज से 1440 पर 7 हिजरी शुरू हो गई, नया साल शुरू हो गया। एक साल मेरी जिंदगी से निकल गया। ये साल के 12 महीने या महीने नमाजों के एहतिमाम में गुजारे, तिलावत में गुजारे, नेकियों में गुजारे, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की गुलामी में गुजारे, या ये कि ये साल के 12 महीने तकरीबन 360 दिन मैंने नमाजों को छोड़ा, तिलावत को छोड़ा, सुन्नत के खिलाफ मैंने जिंदगी गुजारी, चोरी में, सूद में, फंडों में, दंगा में, हराम कामों में, हराम चीजों में मैंने जिंदगी गुजारी। एक साल मेरी जिंदगी से निकल गया। एक साला जिंदगी का हिसाब लेने के बजाय लोगों को मुबारकबादी। आज कितने नौजवान, कितने घराने, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ये बुराई में मुब्तला। बच्चों का बर्थडे आता है, बर्थडे आता है, जन्मदिन मनाने वाले, सालगिरह मनाने वाले, और क्या क्या गलत रस्म रिवाज, हराम कामों में मुब्तला होने वाले। क्या हो रहा है? आज जन्मदिन, सालगिरह, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये इस्राइल का तरीका, यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका। जिंदगी से एक साल खत्म हो गया, हिसाब लेने के बजाय मेरा बच्चा एक साल की जिंदगी खत्म कर लिया। मेरा बच्चा जिंदगी कैसे गुजारी, कैसे गुजारी इसका एहसास नहीं, गुनाहों में गुजारी या नेकियों में गुजारी इसका एहसास नहीं, ये जन्मदिन मना रहे हैं। आज देखो, कोलार की बात कर रहा हूँ, कितने रस्म रिवाज शुरू हो गए मुसलमान घरानों में। ये यहूदियों का तरीका, ये वो यहूदी फलस्तीन पर क्या जुल्म करने वाले, तुम्हारी माओ, तुम्हारी बहनों, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या बर्ताव करने वाले, वो यहूदियों का तरीका आपको पसंद है, आपको महबूब है, जायजा नहीं लिया। एक साल गुजर गया, मैंने एक साल कैसे गुजारा कोई एहसास नहीं। नया साल शुरू हो गया, मुबारकबादी देने वाले अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले पैगाम दिया, अल कईसु मन दाना नफ्सा, चालाक आदमी वो है जो गुजरे हुए दिनों का हिसाब लेता है, गुजरी हुई रातों का हिसाब लेता है। मैंने एक साल गुजारे, नमाजों का एहतिमाम, तिलावत का एहतिमाम, दरूद का एहतिमाम, नेकियों में गुजारे, या ये कि मैंने एक साल गुनाहों में गुजारे। जायजा लेना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए। यही आमाल कल क़यामत के दिन काम आने वाले। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, यही पैगाम अल्लाह इस आयत में देना चाहता है। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कहता है मेरी वहदानियत पर, मेरी रुबूबियत पर, मेरी यकाई पर ईमान लाने वालों, जायजा लो आने वाले कल के दिन तुमने क्या तैयारी कर रखी है। जायजा लो, एक साल गुजर गया, एक साल के अंदर मैंने आखिरत की क्या तैयारी की, जन्नत में जाने के लिए कौन से अमाल किया, अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने कौन से अमाल किए, जहन्नम से बचने के लिए मैंने कौन से अमाल किए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अल्लाह पैगाम देता है आने वाले कल का दिन वो क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन में काम आने के लिए तुमने कौन से अमाल
تیار کر کے روانہ کیے ہیں۔ زندگیوں کا جائزہ لو، غور و فکر کرو، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے بندے یا بندیاں اپنے گزرے ہوئے ایک سال نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر کے کاموں میں گزار دیے، الحمدللہ، سوچو میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک دن ایک رات بھی قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں۔ اگر ایسی پاکیزہ زندگی گزارے، اخلاق والی زندگی گزارے، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، حلال پاکیزہ روزی کماتے ہوئے ایک سال تم نے زندگی گزاری ہے، تو عمل کرو، یہ گزرے ہوئے سال پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ، ایک سالہ میں نے نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، خیر کے کاموں میں نے زندگی گزاری، الحمدللہ، تعریف تیرے لیے ہے، شکر تیرے لیے ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک عمل تو یہ، اور دوسرا عمل یہ، اعمال کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، یہ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ گزرے ہوئے سال میں نے جو اعمال کیے، یا اللہ تو قبول کر لے۔ اعمال کی قبولیت کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ پہلا عمل اللہ کا شکر ادا کرو، دوسرا عمل قبولیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ جو بندہ یا بندی گزرا ہوا سال گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزار دیے، اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ ابن ماجہ میں روایت، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، موت سے پہلے توبہ کر لو، گناہوں میں زندگی گزاری، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، گزرا ہوا ایک سال گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزار دیا، اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، یا اللہ میں اپنی معافی کا طلبگار ہوں، تو ہی معاف کرنے والا، یا اللہ معاف کر دے۔ مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے امت کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اس لیے کہ میں روزانہ اللہ کے دربار میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کون ہے کہنے والے؟ ان کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنایا۔ وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، روزانہ میں 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں۔ میری امت کے لوگوں، تم بھی اللہ کے دربار میں توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں، گزرا ہوا ایک سال کیسے گزارا؟ گناہوں میں، نافرمانیوں میں، توبہ کر لو، یا اللہ معاف کر دے۔ نیا سال شروع ہو گیا، اب ارادے کرو، نیتیں کرو، عزم کرو
یا اللہ اب میں بقیہ زندگی نیکیوں میں شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق یا اللہ تیرا غلام بن کے تیرا بندہ بن کے زندگی گزاروں گا. آپ کے محبوب آپ کے لاڈلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے صحیح زندگی گزاروں گا. اب یہ نیت کرو ارادہ کرو نیا سال میری زندگی بدلانے کے لیے آیا. نیا سال شروع ہو گیا. میں اپنی زندگیوں میں تقوی لے کر آؤں اللہ کی محبت لے کے آؤں اللہ کی خشیت لے کے آؤں اللہ کا غلام بن کے زندگی گزاروں اللہ کا قرآن سمجھوں اللہ کا قرآن پڑھوں اللہ کے نبی کے احکامات سے زندگی گزاروں. یہ نیت کرو پاکیزہ زندگی گزارو اچھے اخلاق والی زندگی گزارو خوبصورت زندگی گزارو تاکہ تمہاری یہ زندگی کل قیامت کے دن کام آ جائے جہنم سے بچ جائے جنت میں چلے جائے. اس لیے ایمان نیک اعمال والی تقوی والی زندگی گزارو. دیکھو صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ. 1,24,000 صحابہ 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے نمونہ ہے. ان کے اخلاق ان کے کردار ان کا رہن ان کا سہن ان کی پاکیزہ زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین. یا اللہ یہ دو آدمی ہیں ایک طرف ابو جہل ہے ایک طرف عمر ہے. یا اللہ یہ دو آدمیوں میں جو تجھے پسند ہے اسے ایمان دے دے اسلام دے دے ہدایت دے دے اسے ایمان دے کر اسلام کو طاقت عطا فرما قوت عطا فرما. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ دو آدمیوں میں عمر اللہ کو بہت پسند تھا. اللہ نے عمر کو ایمان دیا اسلام دیا. ایمان کیا لے کر آئے اسلام میں طاقت پیدا ہو گئی قوت پیدا ہو گئی صحابہ میں ہمت پیدا ہو گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جن کا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ 15ویں پارے میں نقل فرمایا. عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. جب عمر ایمان لے کر آ گئے اسلام لے کر آ گئے ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی ہمارے اندر جوان مردی پیدا ہو گئی اسلام کے اندر قوت پیدا ہو گئی دین کے اندر طاقت پیدا ہو گئی. اور یہ طاقت یہ قوت ہمیشہ بڑھتی رہی. حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عمر کے ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان یہ اسلام یہ شریعت پردے کے اندر چھپا ہوا تھا. عمر کیا ایمان لے کر آیا. عمر کے ایمان لانے سے اسلام پردے کے باہر آ گیا. اب کھلا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ماحول قائم ہو گیا. لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کا ماحول پیدا ہو گیا. اسلام پردے کے باہر آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا عمر نے ایسی پاکیزہ خوبصورت زندگی گزاری. ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا
میرے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آتا، اللہ میرے بعد عمر کو نبی بنا دیتا، کیا اعمال ہوں گے، کیا اخلاق ہوں گے، کیا فراست ہوگی، کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، عمر کو نبی بنا دیتا، جب اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت دی، آپ اپنی نبوت کا اعلان کیا، 40 مردوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے، 30 پر 3 عورتوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ یہ عمر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر کیا تیرا مقام ہے، کیا تیری شان ہے، شیطان تجھ سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ مسلم میں بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عمر میں دیکھ رہا ہوں شیطان اور جنات تجھ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ان کے بھاگنے کا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مقام رکھنے والے سینکڑوں فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے۔ ایسے مقام رکھنے والے، ایسا رتبہ رکھنے والے، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی سیرت ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ تذکرہ کیوں کر دیا؟ میرے بھائیوں، آج 1 محرم جمعہ کا دن ہے، تو 1400 سال پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آیا، 27 ذی الحجہ، 30 پر 7 ذی الحجہ، 4 شنبے کا دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے گھر سے نکل کے مسجد نبوی میں آئے، مصلی پہ کھڑا ہوئے، امامت کرانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ایسے ہی نماز کے لیے رکعت کو باندھا، پہلی صف میں ایک ظالم ایران کا رہنے والا ابو لولو فیروز نامی خنجر لے کر آگے بڑھا، ایسا حملہ کیا، ایسے وار کیا کہ ان واروں میں سے اور ایک وار حضرت عمر کے ناک کے نیچے لگا، یہ ہوش ہو کے زمین پہ گرے، گرتے گرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی کھڑے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، امت کو یہ پیغام دیا، عمر مر بھی جائے نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ مصلی پہ کھڑا کیا، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، صحابہ نے اپنی نماز مکمل فرمائی، عمر کو اٹھائے، ان کے گھر پہنچایا۔ 4 شنبہ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن گزرے، 27، 28، 29 یہ دن گزرے، جمعہ کی مغرب آئی، یعنی ہفتے کی مغرب شروع ہوئی، چاند نظر آ گیا، 1 محرم شروع ہوا، ہفتے کا دن آیا، 1 محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، محرم کی ابتدا حضرت عمر کی شہادت سے ہوتی ہے، نیا سال کی ابتدا حضرت عمر کی شہادت سے ہوتی ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتی ہے۔
آج کیا نیا سال شروع ہوا، زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں، دلوں کا حال کچھ بدلاؤ نہیں، ویسی زندگی گزر رہی ہے۔ نئی نئی گزرے ہوئے سال سے سبق لے کر آئندہ سال یعنی اب شروع ہو گیا ہماری زندگی کے بقیہ ایام، نمازوں میں ایمان، اعمال، تقوی، سچائی، امانتداری کے ساتھ زندگی گزارو، یہی پیغام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نیا سال کی ابتدا، حضرت عمر کی شہادت سے محرم کی ابتدا، حضرت عمر کی شہادت سے 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس سے پہلے 1 محرم حضرت عمر شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی سیرت پڑھو، ان کے اعمال زندگیوں میں لے کر آؤ، کتابیں پڑھو، حضرت عمر کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ہمت پیدا ہوگی، جوان مردی پیدا ہوگی، فراست پیدا ہوگی۔ یہ ماحول قائم کرو میرے بھائیوں۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کیا پیغام دیا ہے میرے بندو، آئندہ آنے والے کل کے دن تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کا جائزہ لو، غور و فکر کرو۔ سال گزر گیا، کیسے گزرا، سبق لے کر اب بقیہ زندگی خوبصورت گزارو، ایمان نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، یہ سبق لینا چاہیے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں کو بدلا دے، ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا قائم فرما دے، فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اور اللہ کے گھر کا کام، بیت الخلا کا کام شروع ہونے والا، زیادہ سے زیادہ مسجد کے ماحول میں بھی دینے والے بنو، مسجد سے باہر جاتے ہوئے وہاں بھی زیادہ سے زیادہ دیتے ہوئے جاؤ۔ اللہ ہمارے مال قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو اللہ بدلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔